سروس افسر کو آپ ہمیں بتائیے کہ جو 9 مئی سے آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور ملک میں ان کی مستقل انتشار پھیلانے کی اس انسائٹمنٹ آف وائلنس کی سیاست جو چل رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور خاص طور سے کل جو ان کا رد عمل ہے کہ وہ اسی لائن پر چل رہے ہیں جو یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو ان کے ایکشن سے، ان کے قول و فعل سے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان نیازی جو اپنا کلٹ بنانے کی کوشش میں ہیں، وہ ریاست سے اپنے آپ کو اور قانون سے اپنے آپ کو بالا سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے اپنے ایکشن سے کہ پاکستان اور میں ایک ہیں، جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، لیکن ان کی میسیجنگ جو چل رہی ہے، ان کے پیغامات جو آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان اور میں ہوں تو پاکستان ہے، میں نہیں تو پاکستان نہیں. یہ خطرناک اور بہت ہی غلط میسج ہے. یہ جو دہشت گرد کرتے ہیں، یہ وہ میسج ہے. ان میں اور ان میں کوئی تفریق اس لیے نہیں رہی کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو تنصیبات جلانی ہے، جدھر گھراؤ جلاؤ کرنا ہے، عوام کو اشتعال پھیلانا ہے، چاہے سٹورز ہوں، چاہے اہم تنصیبات ہوں، حساس تنصیبات ہوں، چاہے آپ جناح ہاؤس کو نظر آتش کر دیں، تو آپ نے آپ نے ایمبولنسز، سویلینز کے لیے تکلیف، سٹیزنز کے لیے تکلیف، شہری کو تکلیف دینا. بچوں کے ایگزامز کینسل ہو گئے، آپ سوچیں. اور لوٹ مار اس لیول کی کہ میں کہنا نہیں چاہتی، گاڑیاں روک کے، ٹرکیں لے جا کے سی ایس ڈی سٹورز میں بیٹھ کے لوٹ مار کرنا، لوگوں کے گھروں میں پہنچ کے لوٹ مار کرنا، اور اس کی پشت پناہی اور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. وہ ایسے کہ ایک لفظ آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں کمرہ عدالت میں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، میں تو معصوم ہوں، جی مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، میں بالکل معصوم ہوں. اور باہر آ کے کہ اگر مجھے اریسٹ کیا گیا تو یہ پھر ہوگا. آپ سب نے سنا ہوگا اور ہم سب نے سنا. تو ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کیا سو جائے گی کہ ان کو پھر اریسٹ نہیں کرے گی؟ اس وقت تو عدالت نے تو ان کا ایسا ساتھ دیا ہے کہ اس وقت ہم سب کے سامنے ہے جو بلینکٹ ریلیف انہیں دیا جا رہا ہے، کسی کو نہیں دیا گیا. کسی کو پاکستان میں اس طرح کی تقویت، سہولت، کمفرٹ، رات کو اپنے یار دوستوں سے اور تحریک انصاف کی ٹائیگر فورس سے، چاہے وہ پریزیڈنٹ الوی اس میں مل چکے ہوں یا کسی سے بھی، ان سب سے ان کو فون کی سہولت. جی فون کی سہولت ہے. ہم سب لاک اپس اور جیل میں رہے ہیں جی، ایسا کبھی نہیں دیکھا. ادویات تک نہیں ملتی، اور یہاں، اور سب کے لیے اچھی بات ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا، چیئرمین بلاول نے آپ نے سنا ہوگا، پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھیے ہر سیاسی قیدی کی ایک حدوں میں رہنا چاہیے، ان کو ریلیف دینا چاہیے. اور ہم کبھی اپنے دور میں تو ہمارے کوئی پولیٹیکل پریزنرز تھے ہی نہیں پیپلز پارٹی کے دور میں، لیکن یہ دور بدلنے کے چکر میں ہیں. یہ ملک کے حالات، ملک کی ساکھ داؤ پر ڈال رہے ہیں. نظر آتش کرنا، جس طرح انہوں نے جناح ہاؤس کو نظر آتش کیا ہے اور ہماری تنصیبات اور حساس اداروں کو نشانے پہ ڈالا ہے. آپ آرمی چیف کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کی نئی اسٹریٹجی ہے کہ آپ سنگل آؤٹ کریں کہ میں ہوں اور وہ ہیں. مطلب یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ اس کی مذمت جتنی بھی کریں کم ہے، لیکن یہ مذمت سے آگے بات چلی گئی ہے. لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے خلاف اور ایکشن کیوں نہیں لیا؟ بھائی ان کو تو مہمان نوازی ہو رہی ہے، عدالت کی مہمان نوازی. وہ عدالت کے مہمان بنے لاڈلے رہتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں آتے ہیں، اور ہمارے لیڈران کو تو آدھی رات کو ہسپتالوں سے بختر بند گاڑیوں سے نکالا جاتا ہے، خواتین کو لے جایا جاتا ہے. میں پھر کہوں گی کہ ریسنٹ ہسٹری میں ان کے دور میں کیا ہوا؟ ان کو یاد نہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آپ نے اور نواز لیگ کے لوگوں کو کس طرح اٹھایا؟ مریم نواز کو ہسپتال سے جب اٹھایا تھا، ان کو وہاں سے اٹھایا تھا، ملنے گئی تھیں اپنے والد کو، وہ یاد نہیں کورٹ سے؟ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فریال تارپور کو چاند رات کو ہسپتال سے انڈر ٹریٹمنٹ وہ ہیں، اور ایم ایس روکرا پھر یہ اس طرح لے کے گئے ہیں.
چاند رات کو بختر بند گاڑی میں لے کر گئے ہیں. ایسی بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں ہڈی توڑ, ہم سب ان میں بیٹھ چکے ہیں. کتا گاڑیاں بھی ہوتی ہیں جن ہڈی توڑ گاڑیوں میں لے جایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں تو مسنگ پرسن بھی ہو چکی ہوں جی مشرف کے دور میں. بات سمپل سی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ماورا قانون, عدالت, سب کچھ سمجھتے ہیں, اور ڈینجرس بات یہ کہ ریاست سے ماورا اور آپ سمجھتے ہیں, اور آپ یہ پیغام لوگوں میں بالکل اپنے مضمون مقاصد کے پیغام پھیلا رہے ہیں. وہ لوگوں کو میسج کیا جا رہا ہے, پری پلاننگ سے ہر چیز ہوئی ہے. معصومیت نہ اختیار کریں, ان کے بہت دنوں سے یہ پری پلاننگ تھی کہ یہ گھیراؤ جلاؤ کریں گے, ہر طرف کریں گے اور ٹارگٹ کریں گے. کوئی مطلب ہم سب سیاسی تنظیموں سے, منظم سیاسی, ہم نے تو اصلی مارشل لاز کا سامنا کیا ہے جی. ہمیں پتہ ہے کس طرح ریزسٹنس ہوتی ہے, لیکن کبھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا, لیکن کبھی جی ایچ کیو پر کوئی برسا نہیں, کسی فوج کے تنصیبات کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. محترمہ شہید کی شہادت ہوئی, آپ نے دیکھا ملک سراپا احتجاج تھا, پورا سندھ اور پورا ملک ادھر فائر لوگ نظر آتش کر رہے تھے, ٹائر بسیں ٹائر, فوراً ان کو روکا گیا. جیسے ہی ہم لوگ نوڈیرو پہنچے تدفین کی پریس کانفرنس میں زرداری صاحب نے کیا کہا, پاکستان کھپے. سب کو اپنے اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے, اپنی ریونج کی جو خواہش وہ بند کرنی پڑتی ہے. آپ کو پہلے ملک کا سوچنا ہے, پھر آپ سیاست میں کیوں ہیں. لیکن اور جمہوری سیاست میں, لیکن یہ نہ جمہوری سیاست میں ہیں نہ یہ سیاست میں ہیں, یہ انتشار کی تحریک چلا رہے ہیں. دس از ناٹ پالیٹکس, یہ انتشار کی تحریک چلا رہے ہیں. اینڈ آئی وانٹ ٹو سے دیٹ دس از ویری کلیئرلی privileging of the self over the state, over the country, over the government, everything, over the people of this country. And he's also very clearly saying that if I go down, everything should go down. ہم ڈوبے صنم تو سب کو ڈبائیں گے, یہ ان کا میسج ہے. میں انگریزی میں اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت سے ہمارے دوست پوچھ بھی رہے تھے. تو ہم ڈوبے صنم تو ہم ساروں کو ڈبائیں. چلیے آپ اپنی سیاسی تنظیم یا اپنی سیاست میں یہ کریں, لیکن یہ سیاست نہیں ہے. جب جتھوں کو آپ حوصلہ افزا کرتے ہیں اور ان کو پیغامات دیتے ہیں, اور آپ کی لیڈرشپ کو ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں اور لگائی گئی تھیں, ابھی بھی لگائی گئی ہیں, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو لگائی تھیں کہ آپ لوگوں نے یہاں جانا ہے, یہ کرنا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی شیبہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوا. تو معصومیت عدالت میں اختیار کرے. اور مطلب چیف جسٹس کی دیکھیے کتنی شفقت کہ مطلب ملزم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خوشی ہوئی آپ کو مل کے. تو انصاف پھر کون سا ہوگا؟ خوشی ہوئی آپ کو مل کے, دیکھ کے, اور دوسرا کہ بیٹا ذرا سا آپ کنڈیم تو کر دو اس انتشار, مذمت کر دو جو انتشار ہوا ہے 3 دن سے. مجھے تو کچھ نہیں معلوم حضور, میں تو اندر حراست میں, پاس تو فون نہیں تھا. تو وہ کیا آلہ تھا جس سے وہ مسرت کن سے بات کر رہے تھے؟ چیمہ سے. وہ کون سے آلات تھے جن سے وہ بات کر رہے تھے؟ وہ فون ہی تھے نا. آپ کو سب پتہ نہیں تھا؟ آپ کی ساری پری پلاننگ تھی. اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں پتہ تھا کیونکہ بعد میں بھی اس نے کہا ہے, اور پھر کمرہ عدالت میں بیٹھ کے, عدالت کے احاطے میں بیٹھ کے, کہ یہ اگر مجھے پھر اندر کیا تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. کیوں؟ آپ کو عزت سے آپ نے ریزسٹ کیا. مجھ سے بہت لوگوں نے وہ کس طرح اریسٹ ہوا, کیونکہ جب پہلی دفعہ اریسٹ ہونے جا رہے تھے تو آپ نے وہی پولیس کے ساتھ گھیراؤ جلاؤ کیا, آپ نے ریزسٹ کیا, آپ نے یہی دھمکیاں دیں. تو آپ ریاست اور حکومت اور پاکستان کی ساکھ کو دھمکیاں نہیں دے سکتے. کوئی حکومت نہیں اجازت دے گی. وہ جسے کہتے ہیں we would be derelict in our duties and responsibilities اگر ہم یہ مزید گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کو ہونے دیں اور ایکشن نہ لیں. کسی کو پسند نہیں کہ ان مشکل حالات میں, جب پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے, اقتصادی حالات سب کے سامنے ہیں اور وہ بہت ہی سنگین ہیں. ان حالات میں
وہ کہتے ہیں کہ آگے اور بڑھو اور انسٹیبلٹی کاز کرو اور لوگوں کو تکلیف دو. ان کو عوام کی تکلیف کی کوئی سوچ نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے. وہ 3.5-4 سال جو گل کھلا کے گئے ہیں اس کے ثمرات آج آپ کے سامنے ہیں. اگر آئی ایم ایف پریشان ہے تو وہ اسی لیے پریشان ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ آپ کو یاد نہیں کہ ان کے فائنانس منسٹر نے فون کر کے کہا کہ آپ روکیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں پولیٹیکل کنسنسس ہو تو پولیٹیکل کنسنسس کے لیے کس سے بات کی جائے جی؟ ان سے بات شروع کی گئی تھی. آئی ایم سوری، ان کا کبھی پلان نہیں تھا کسی بھی ٹھوس یا عوام پسند مذاکرات میں جینوئن طور پر حصہ لینا. یہ وقت خریدنے کا سارا عمل تھا. ہم جمہوری قوتیں ہیں، میں پیپلز پارٹی اور حکومت دونوں کی طرف سے بات کر رہی ہوں، ہم نے کبھی اس طرح کی گھیراؤ جلاؤ کو ملک میں نہ دیکھا ہے، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں دیکھنا پڑے. دیکھیے ہم ہیومن رائٹس کے بھی پیروکار ہیں، ہم نے ہمیشہ کہا ہے. اور لوگ اچھا اس طرح دیکھیے یہاں پہ جو بھی اریسٹ ہوا ہے ان کے حوالے سے عدالت میں بھی اور ہر جگہ ایویڈنس پروڈیوس کی جائے گی. ایویڈنس ہے کس نے کس کو آرگنائز کیا، کس نے کہا کہ یہاں جانا ہے، کس نے کہا وہاں جانا ہے. یہ ایک پری پلانڈ سین تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو نشانے پہ لگ لیں. ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہم ملک کے دشمن اس وقت ملک کے دشمن دوسرے جو ممالک ہیں، میں کسی کا نام بھی نہیں لوں گی، وہ کتنے شادیانے منا رہے ہیں. بلکہ شاید یہی ان کا مقصد ہو. اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ میری ذات جو ہے وہ سب سے بالا ہے. پانی پلیز لا دیں. تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں انہوں نے کس لیول تک، مطلب عیدی ایمبولنسز تک کو نہیں چھوڑا. اگر وہ عوام کے دل میں کوئی نرم گوشہ کہیں بھی رکھتے ہیں، اب تو وہ نظر بھی نہیں آ رہا، وہ نہیں نظر آ رہا. تھینک یو پولیس صاحب. تو وہ ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کم از کم. اور وہ جو اگر کوئی بھی ایسی ہنٹ تھی وہ انہوں نے ختم کر دی. جب آپ ایمبولنس لوگوں کو اتار کے ایمبولنسز وہ جلا رہے ہیں، آپ منڈیاں جلا رہے ہیں، لائیو جانور جلا رہے ہیں، آپ تنصیبات میں پہنچیں، آپ ویڈیوز ٹیپ کر رہے ہیں، سب ریکارڈ پہ ہے. آپ کو کیا خیال ہے کسی گورنمنٹ کو انٹرنیٹ بند کرنا زیب دیتا ہے یا وہ چاہتے ہیں؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. تو میں بہت کہنے کی تو بہت باتیں ہیں جی، لیکن اس وقت صاف میری نظر میں یہ صاف نظر آ گیا ہے کہ عدلیہ کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ ہے. یہ ایک گٹھ جوڑ بن چکا ہے تحریک انصاف اور عدلیہ کا. اور یہ تحریک انصاف تو اب نہیں ہے، یہ تحریک انتشار بن چکی ہے. اور انتشار پھیلانے میں یہ کہیں پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے، نہ ہٹنے والے ہیں. اس لیے حکومت کو ایکشن لینا پڑ رہا ہے. اور یہ ہر ملک میں امن قائم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے ملک میں امن قائم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں الیکشن چاہیے، وہ ڈیبیٹ بالکل ایک طرف، وہ ہم اس پر ڈسکس کرتے، لیکن وہ اس سے بہت آگے چلے گئے ہیں. یہ تو خود این آر او چاہ رہے ہیں اس وقت، اور ان کو لگتا ہے کہ ٹیمپرری جن کو جس لیول کی ریلیف مل رہی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. لیکن حکومت قطعاً پیچھے نہیں ہٹے گی اگر یہ سمجھتے ہیں، بلکہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ابو دا لا ہیں، ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا اور ملک جلے گا. انہوں نے اس کا ایک ٹریلر دکھایا ہے نا، تو ہم بھی ٹریلر دکھا رہے ہیں. یہ فلم اور نہیں چل سکتی. آپ کا کیا خیال ہے بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کا کیا پھر اس وقت امیج آ رہا ہے؟ مگر ان کو پرواہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں میں آؤں گا اور میں فلاں کو ڈی نوٹیفائی کروں گا، جیسے کسی کو پرواہ ہے ان کے ڈی نوٹ. یہ کہاں آ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی سیاست تو خود کوڑے میں ڈالی ہے. ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا سائیکوسس میں ہے، پتہ نہیں کون سی ذہنی بیماری ہے جو ایک نارسسزم میں ہوتی ہے، فستائیت میں ہوتی ہے، وہ ان کے ذہن کو پکڑ چکی ہے. اور جو کام وہ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، میری تو خاصی عمر ہو گئی ہے، ہر ماشاء اللہ دیکھا ہے میں نے، یہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. سیاسی جمہوری تنظیموں کا یہ رد عمل نہیں ہوتا، سمپلی اس لیے جی کہ ہم نے اگر سیاست یا جمہوری عمل میں رہنا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، چاہے اس کے ثمرات آپ کو ڈیلیڈ ہوں، لیکن ہم نے اس میں جواب دہی دینی ہے عوام کو. اور اس میں یہ بھی
یہ بھی قائم کرنا ہے کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہے، کہ میری ذات ہو تو کچھ نہیں فرق پڑتا، آپ جلاؤ پورے ملک کو. آپ جس طرح ٹرکیں لا کے سٹورز کے اندر لوٹنگ کر رہے ہیں، جو ویڈیوز لوگ بنا رہے ہیں، جو باتیں کی جا رہی ہیں، وہ تو کن کن ریاستوں سے جہاں کوئی قانون نہیں ہے، خود یہ جنگل کا قانون لانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ملک میں جنگل کا. ہنسی آتی ہے سن کے کہ آپ جنگل کا قانون خود لانا چاہتے ہیں، آپ جنگل بنانا چاہتے ہیں، ملک کو میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں اپنی ساکھ کے لیے. اپنی ساکھ آپ نہیں جانا چاہتے کسی بھی کمرہ عدالت میں سوائے وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے. آپ نہیں جانا چاہتے کمرہ عدالت میں کسی نارمل نوٹس پہ. نوٹس پر نوٹس دیے جاتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ ان کو 9 کیسز میں اس وقت گرفتاری سے بریت ملی ہوئی ہے، ریلیف ملا ہوا ہے نا 9 کیسز میں ایک ساتھ بلینکٹ. تو مطلب ظاہر ہے عدل کا اس وقت ایک جھکاؤ ہے، لیکن یہ پاکستان میں اندھیر نگری نہیں ہو سکتی. اگر وہ چاہ رہے ہیں جنگل کا قانون ہو اور وہ اس جنگل کے بادشاہ بنے، تو یہ ہم نہیں الاؤ کر سکتے اور نہ کریں گے. سب کی انسانی حقوق اور ڈیو پروسیس ول بی observed, it should be observed, and that is very clear. جس کو گرفتاری ہوں, all arrests must be under due process. اور یہ ہو رہے تھے بٹ ہی از ناٹ ولنگ ٹو کوآپریٹ. ان کا کام ہے صرف پروپیگینڈا کرنا اور اپنے آپ کو وکٹم دکھانا. انٹرنیشنلی ان کی کوشش ہے کہ ہم وکٹمائز ہو رہے ہیں. وکٹمائز تو آپ نے پاکستان کو کرنے کی کوشش کی ہے جی. اس وقت یہی ہوا ہے نا, جب آپ کی ایمبولینسز, آپ کے سٹورز میں لوٹنگ, آپ کے بچوں کے سکول بند ہونا, آپ کے ایگزامز معطل ہو گئے پورے, تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ تو اب ہم نے یہ ظاہر ہے حکومت نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ملک میں اس طرح کی کھلی چھوٹ کسی کو نہیں دی جاتی, اور اقدامات ضرور لیے جائیں گے. سب کے رائٹس کو, سب کے قانون کو کوئی اور فلاؤٹ کرے, ہم تو نہیں کر رہے. ہمیں یہاں تک نہ لے جائیں کہ ہم قانون بھی ہم بھی فلاؤٹ کرنے لگیں, ایسا نہ ہو. لیکن ہماری اس وقت تیاری جو ہے وہ, اور سب کو حق ہے احتجاج کرنے کا, پرامن احتجاج کرنے کا. آپ نے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ تو دیکھا ہوگا, بہت سے دوست ہمارے ساتھ تھے اس میں, کنڈی صاحب بھی تھے, میں تھے, تھرو آؤٹ تھے ہم. اور اس میں ایک گملہ نہیں کو ڈیمیج نہیں ہوا تھا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا. یہاں کیا تھا آپ سب کے سامنے ہے, وہ فہرست آپ کے سامنے پیپلز کنڈی صاحب بھی بتانا چاہیں گے کیا کیا انہوں نے لوٹ مار کی, کس طرح انہوں نے لوٹ مار کو تقویت دی, اور بلکہ کنڈیم کرنے کے بجائے کنڈیم کرنے تیار نہیں تھے. کمرہ عدالت میں بھی کنڈیم کرنے تیار نہیں تھے. میسج, کیونکہ میسج اور پیغام ان کا یہ دو ہے. میسج یہ ہے کہ میں ریاست اور ملک اور شہریوں سے, میری انا, میری ذات سب سے آگے ہے, سب سے بالا ہے, اور میں جب تک مجھ پر میرا بال کوئی بھیگا کرے گا تو میں ملک کو جلوا دوں گا. تو ہمارا بھی میسج ان کو ہے کہ کوئی ملک کو جلانے نہیں دے گا, کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ ہمارے دشمنوں کی تقویت کا اس وقت جواز بنیں. اور دشمن بالکل تقویت لے رہا ہے, آپ جواز بن رہے ہیں. پاکستان کی معاشی اور سیاسی بدحالی کا آپ جواز بن رہے ہیں, بننے تیار ہیں, اس کے بہتری کے راستے میں خود کھڑے ہو جاتے ہیں, جس طرح ان کے منسٹرز نے فونے کر کے IMF کو تنبیہ دی ہے کہ نہ کریں. پاکستان کے معاشی اور سیاسی اور انسانی شہری حقوق کے سامنے یہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کسی کا حق ہے جو انہوں نے کیا ہے؟ آپ بتائیں. آپ اگر ایمبولینس جا رہے ہیں, اس کو اتار کے, آپ کو ایمبولینس سے اتار کے, کیوں مریض ہی ہے نا ایمبولینس میں, ایدھی ایمبولینس چل رہی ہے. یہ کہاں کا قانون, کہاں کا انصاف؟ تو تحریک انتشار تو اب یہ بن چکے ہیں. تو آپ نے سوال پوچھنا ہے تو مجھے تحریک انتشار کے بارے میں پوچھیے, لیکن کنڈی صاحب کو بھی پلیز موقع دیں, ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے کہنے کو. اور آپ آج شام کو بھی پیپلز پارٹی کی ریلی ہے کراچی میں, جو چیئرمین جس کی قیادت کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ ہم امن اور سب کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو اس طرح ہراساں نہیں کیا ہے,
جس طرح انہوں نے سٹیزنز کو کیا ہے. سب سے بدترین قیامتیں اور لاشیں اور میتیں پیپلز پارٹی کے گھروں سے اتری ہیں. پاکستان کی تاریخ شاہد ہے اس بات کی. ساری میتیں پیپلز پارٹی کے گھروں سے اٹھی ہیں اور کسی نے کبھی اس طرح پاکستان کی ساکھ کو، پاکستان کی عوام کو تکلیف میں ڈالنے کی اور پاکستان کی ریاستی امور کو تکلیف میں ڈالنے کی یا کسی رسک پر ڈالنے کی کوشش بھی نہیں کی. بلکہ لوگوں کو جو مشتعل تھے بی بی کی شہادت کے بعد، پورا ملک جلنا شروع ہو گیا تھا، روکا گیا. پاکستان کھپے، ہم ہیں تو پاکستان ہے. لیکن ان کا میسج یہ ہے کہ میں ہوں تو پاکستان ہے. سمپل، میں ہوں تو پاکستان ہے. ہمارا میسج یہ ہے ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں. پہلے اپنی ماں، اپنی ریاست کو تقویت دو، پہلے اسے سنبھالو، اپنے آپ کو نہیں. ٹھیک ہے انسان اپنے آپ کو سنبھالتا، بٹ یہ سامنے آپ کے یہ رویے. تو اب ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ عدالت اپنا کورس لے گی، عدالت کا کورس بھی آپ نے لے لیا، لیکن ہم قانون کے احاطے میں رہتے ہوئے بھی ایکشن ضرور لیتے رہیں گے. ایوری تھنگ ول بی ان ڈیو پروسیس. سب کو تمیز سے کہ کہیں اگر اونچ نیچ ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے کچھ دوست سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ جو ہوگا ڈیو پروسیس سے ہوگا اور ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے گا کہ جی جلا لو ملک اور ہمیں چور ڈاکو کہتے رہو. آپ 60 ارب کے کیس میں ملزم ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یہ، لیکن اس پہ بھی تفتیش نہیں ہو سکتی. نیب کو کہہ رہے ہیں، نیب کا جو قانون ہم جس سے یہ تقویت لے رہے ہیں، نہیں تو یہ 90 دن ہوتے نا، اندر ہوتے نا. بختر بند گاڑی میں جاتے آدھی رات کو. باقی ہمارے لیڈرز کو تو 2 سال رہ کے، 12 سال رہ کے کنوکشنز نہیں ہوئی ہیں. ان کے سامنے کنوکشن کھڑا ہے اور ان کو وی آئی پی گیسٹ بنایا گیا جی عدالت کا. ماشاء اللہ. لیکن حکومت اس وقت متحرک ہے اور ان کو اس طرح کے اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہونے نہیں دے گی. انہوں نے جس طرح اس پاکستان کے نازک نہج پر انگلیاں اٹھائی ہیں، خاص طور سے حاضر سروس آرمی چیف کے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے گود لے لے. تو وہ بلیک میل کی سیاست اب نہیں چلے گی. بلیک میل کی سیاست نہیں ہوتی، انتشار ہوتا ہے اور ملک دشمنی ہوتی ہے اور ٹیررزم ہوتا ہے. دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. بہت سی ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں جن کا کردار اور ان کے اعمال اسی طرح ہیں بالکل. تو انہی الفاظ سے میں کنڈی صاحب کو اپنے خطاب کرنے کا ضرور موقع دوں گی. ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے کہنے کو، پھر اس کے بعد آپ اپنے سوالات کا کیجیے گا. لیٹ می شفٹ ہیئر، کم تھوڑا سا شفٹ بھی ہو جائیں آپ. بس ظاہر ہے میں نے ان کو آج زبردستی لے کے آئی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام دوستوں کا شکریہ. اور آپ نے جو پچھلے دنوں بہت سے فلمی سین اور ڈرامے دیکھے ہوں گے جو اس پاکستان میں اور خاص کر اسلام آباد میں چل رہے تھے. سپریم کورٹ میں تو خیر وہ کچھ لوگوں کو، کچھ رولر ایریا سے جن کا تعلق ہو، سسی پنو اور ہیر رانجھا کے قصے سننے ہوں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کو ملے. محبوب سے گزارشات بھی ہوئی اور آخر میں پھر جو ہے وہ عاشقی جیت گئی اور قانون ہار گیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا سب نے، مطلب ہے کہ جس طریقے سے گزارشات ہو رہی تھیں، جس طریقے سے جو ہے وہ باتیں ہو رہی تھی، آپ مہربانی کریں، آپ یہ کر دیں. وہ کہتے ہیں اچھا میں نے نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں نہیں مہربانی کر لیں. پھر انہوں نے کہا چلو آپ کی خاطر میں کہہ دیتا ہوں، لیکن ہوا تو ٹھیک ہے پھر بھی. تو یہ ایک قسم کا جو ہے وہ کتابوں میں ہم نے یہ داستانیں سنی تھی، لیکن آج ہمیں، آپ کو تو زیادہ دیکھنے کو ملے گا، آپ اس کے عینی شاہد تھے. ہم نے تو ٹی وی میں ہی یہ چیزیں سنی اور تھوڑی بہت جو ہے وہ دیکھی تھی. لیکن ایک چیز تو ابھی کلیئر ہو گئی. آپ نے آڈیو لیکس بھی دیکھی. سب سے فیصلے جو ہے وہ آڈیو لیکس پہ پہلے آ چکے تھے کہ یہ فیصلے آنے ہیں، یہ کچھ ہونا ہے، یہ ہونا ہے. اور پھر ہمیں اس پورے سبق سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ آفینس از دی بیسٹ ڈیفینس. اس ملک میں آج کل جس ملک میں عدل اور انصاف کا نظام ختم ہو جائے، اس ملک کا معاشرہ جو ہے وہ کس طرح رہتا ہے سب کو پتہ. آج آپ دیکھیں کہ اس وقت
انڈیا میں سفارتکاری جس طریقے سے چیئرمین بلا بھٹو زرداری صاحب نے کی، پھر اس کے بعد چائنا کے وزیر خارجہ، افغانستان کے وزیر خارجہ یہاں پر ہے، اور پاکستان ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہا ہے، تو تکلیف ہمارے دشمن ممالک کو جب ہوتی ہے تو یہاں پر پی ٹی آئی کو بھی ہوتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جو کام 75 سالوں میں ہمارے دشمن ممالک نہیں کر سکے، انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا۔ جس طریقے سے لاہور میں انہوں نے جو بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اس ریاست سے بہت سی شکایت ہوں گی، بہت سی گلے ہوں گے، بہت سے شکوے ہوں گے، لیکن ہم نے کبھی ریاست کے ساتھ یہ کام نہیں کیا جو انہوں نے کیا۔ ہم اگر آج کہیں کہ ہم اس ریاست کی جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ کوئی دو رائے نہیں ہوگی اس میں، کیونکہ آج اگر نقصان اس ریاست کو دیا جا رہا تھا اور ہم آج اس ریاست کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج جو لاہور میں شخصیات کی بات نہیں ہوتی، اداروں کی بات ہوتی ہے۔ لاہور میں جس طریقے سے کور کمانڈر کے گھر کو اور جناح ہاؤس کو توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ ہوا ادھر، پھر آپ جائیں میاں والی میں جو ہندوستان کے لیے ایک عبرت کا نشان تھا، جو جہاز وہاں پہ چوک پہ اکثر لوگ وہاں سے اگر کوئی گزرے ہوں گے، چن چن کے ایسی ایسی چیزوں کو اور املاک کو آگ لگائی گئی، نقصان دیا گیا جس سے ہمارے ملک دشمن خوش ہوں۔ پھر آپ جائیں خیبر پختونخوا میں، جنگوں میں بھی اسکولوں کو، کالجوں کو اور اسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، اور یہاں پر اسکولوں کو آگ لگے گی، یہاں پر ایمبولینسز، اس عیدی ایمبولینس کو جس نے آپ کو مشکل کے ٹائم میں اس کے بیٹے نے آپ کو امداد دی اس ملک کو، اس کو اپنے جو ہے وہ آگ لگائی۔ ایک طرف ملک دشمن ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں پہ حملے کر رہے تھے بلوچستان میں، ہم لوگ دوسری طرف یہ لوگ یہاں پر یہ کام کر رہے تھے۔ آج ہمارے جو نوجوان سیکیورٹی فورسز کے نوجوان سرحدوں پہ کھڑے ہیں، اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کی اب ایک، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہوتے ہیں نالائق بچے بھی ہوتے ہیں اور کوئی اچھے بچے ہوتے ہیں اور کوئی ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہوتے ہیں، تو سیاستدانوں میں ٹیسٹ ٹیوب ایک اگر سیاسی جماعت اور بیبی آ گیا ہے تو اس ملک کو فساد برپا کرنے کے لیے۔ اور تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس آرڈر دیتے ہیں کہ ان کو مرسیڈیز گاڑی میں لایا جائے فرمائشی پروگرام پہ، شاید فرمائش ہوگی کسی کی، اور اس کے بعد وہ روٹ دیا جائے جو جج صاحبان استعمال کرتے ہیں، اور باتھ روم بھی ہمارے استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ دو پاکستان کی بات کرتے تھے، یہ دو پاکستان ہے اور ہم ایک پاکستان چاہتے ہیں۔ ایک پاکستان میں تو یہ کام ہوتا ہے، ان کے پاکستان میں یہ کام ہوتا ہے، مدینہ کی ریاست میں یہ کام ہوتا ہے۔ اور جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، آپ میں سے اکثر لوگ یہاں پہ میجورٹی لوگ بیٹھے، یوسف رضا گیلانی نے نہیں کہا تھا، وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مجھے سیکیورٹی پرابلم ہے، مجھے صرف عام جو پورچ ہے ادھر تک گاڑی لانے کی اجازت دیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ سپریم کورٹ کا قانون نہیں ہے، آپ مین گیٹ سے اتریں گے اور پھر آپ یہاں تک آئیں گے۔ لیکن یہاں پر تو عاشقی کی جیت ہونی تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر تو ادھر سے آنا تھا، اور پتہ نہیں، یہ اچھا ہے کہ سی آف کرنے کے لیے اور دروازہ کھولنے کے لیے نہیں پہنچ گئے تھے یہاں تک بھی بات شاید، کیونکہ گڈ لک کا مطلب یہی تھا آخر میں کہ تگڑے جو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس ملک میں جس طریقے سے جی ایچ کیو پہ ماضی میں کن لوگوں نے حملہ کیا آپ کو پتہ ہے، ہمارے پولیس کے اور فوجی نوجوانوں پہ کن لوگوں نے حملہ کیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور اس ملک میں دو لوگوں کو اگر گیسٹ ہاؤس کی سہولت ہوئی ہوگی، ایک احسان الاحسان جو ہمارے معصوم بچوں کا دشمن تھا، اور ایک یہ شخص جس کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، مینیو بھی دیا گیا کہ یہ چیزیں ہوں، گیسٹ لسٹ بھی دی گئی، پتہ نہیں اب یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ شاید کوئی سپریم کورٹ سے بھی شاید کوئی گیسٹ لسٹ گئی ہو کہ ہمارے بھی 2-3 مہمان اس میں اکاموڈیٹ کر دیے جائیں، تو پھر آپ لوگ ہی تحقیقات کریں، گئی نہ ہو کہیں اس کی لسٹ جو ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے اس ملک کے قانونی نظام کے اوپر، اس ملک کے اداروں کے اوپر، جس طریقے سے ان اداروں کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کل جتنے گھنٹے بھی عمران خان صاحب بیٹھے رہے، فون دیا کہ جی اپنے گھر والوں سے بات کریں، پچھلے دنوں نے کہا نہیں میں مسرت چیمہ سے بات کروں گا کیونکہ وہ ان کو جو درشن، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں اس کے اندر۔ ان کے تمام آڈیو لیکس بتا رہے ہیں لیڈران کی کہ انہوں نے کیا کیا جو ہے بتایا اپنے ورکروں کو، اور خود مان رہے کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کرو تو یہ ہوگا۔ اور صبح پیشی سے جانے سے پہلے ایک رات پہلے تمام لوگوں کو آگے G13 میں آپ اکٹھے ہو، میں نے خطاب کرنا ہے، ان کو فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔
تو اگر ایسی قسم کی اگر سسٹم ہوگا تو پھر اس پہ افسوس کیا جا سکتا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے آمریت کے خلاف بھی جدوجہد کی ہے, ہمارے خلاف سپریم کورٹ میں بھی فیصلے ہیں, ہمارے لیڈر کا عدالتی قتل بھی ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے جدوجہد جاری رکھی اور انشاءاللہ وہ جدوجہد جاری رہے. پی ڈی ایم کی کل ایک میٹنگ ہوئی تھی. پی ڈی ایم نے کل منڈے کو جو ہے سوموار کے دن سپریم کورٹ کے باہر ایک پرامن احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو پوری طرح انڈورس کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے تمام عہدیداروں کو, تمام ورکروں کو یہ کہتی ہے کہ آپ پی ڈی ایم کے اور اتحادی جماعتوں کے, حکومتی اتحادی جماعتوں کے اس احتجاج میں بھرپور شرکت کریں. خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کی تنظیموں کو ہم انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے عہدیداروں کو, اپنے ورکروں کو ساتھ لے کر آئیں اور اس حکومتی اتحاد کے ہم جو احتجاج سپریم کورٹ کے باہر کر رہے ہیں, ہم اس میں جو ہے بھرپور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شرکت کرے گی. آج بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک پروگرام تھا. آج 5 بجے کراچی میں ایک ریلی نکال رہے ہیں بلدیاتی الیکشن کی کامیابی کے سلسلے میں, اپنے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ, رہنماؤں کے ساتھ. جس طریقے سے کراچی کی عوام نے, سندھ کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشن میں مینڈیٹ دیا ہے, اس کے سلسلے میں ایک ریلی ہے, اس سے بھی وہ خطاب کریں گے. اور ایک بات میں جو ہے وہ آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت کسی شخصیت یا کسی ایسی کے ساتھ نہیں, بلکہ ہم اپنی پاک فوج کے نوجوانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم ان کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں, ہم کبھی بھی ان کے مورال کو نیچے نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کی میچور سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی عوام اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. شکریہ, بڑی مہربانی. جی اجازت صاحب, ہاں 2 سوال ہوتے ہیں, کسی کو سپیس نہ دے میرے بھائی. ایک سوال تو یہ ہے کہ جس طرح ریپرس نے گرفتار کیا گیا, آبجیکشن اس پر تھا, کیا حکومت کو یہ علم نہیں تھا کہ ان حالات میں جو اسے درپیش ہیں اس طرح گرفتار کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز سے, تو رد عمل عدلیہ سے کیا آئے گا؟ نمبر 1. جی نمبر 2 یہ ہے کہ حکومت جہاں بیانیہ بنانے میں کمزور دکھائی دیتی ہے وہاں فیصلہ سازی میں بھی کمزور دکھائی دیتی ہے. پچھلے 10-15 دن میں بہت ساری خبریں لیک کی گئیں, لیکن حکومت کی جانب سے کوئی کانکریٹ باتیں, بہت سی کانکریٹ اسٹیپ نظر نہیں آتا. سوری, کانکریٹ اسٹیپ آپ کس کے؟ بہت ساری باتیں کی گئی کہ ہم وہ تحریک, ہاں میں بتاتی ہوں آپ کو, میں بتاتی ہوں آپ کو, آپ کل تک انتظار کریں. ہاں جی, 2.5 سوال ہو گئے. 2.5 سوال کی جو گفتگو ہے وہ گفتگو عمران خان کی گرفتاری کے شاید گھنٹے 2 گھنٹے بعد کی ہے. تو کیا آپ لوگوں نے کوئی یہ تحقیقات شروع کی ہے کہ نیب میں سے یا گرفتار کرنے والوں میں سے کس نے وہ سہولت فراہم کی کہ عمران خان نے گرفتاری کے دوران؟ جی 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 جی, آپ کا آخری سوال. یہ تو بہت سارے انہوں نے سوال پوچھ لیے, لیکن اس میں صورتحال یہ دیکھیے کہ بالکل انویسٹیگیشن ہو رہا ہے. میں نے پہلے بھی اس کا بات کی ہے کہ جس نے کال دی, جس نے وائلیشنز کی تھرو آؤٹ, اس کی تحقیقات شروع ہیں. اور جہاں تک کانکریٹ ایکشنز ہیں, اجاز بھائی, جہاں تک کانکریٹ ایکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو ہم پارلیمان سے ہدایت لیں گے. کل پارلیمان کا سیشن ہے, کابینہ اور پارلیمان, کابینہ اس کے بعد یا پہلے ہوگا مشاورتی, یعنی منڈے کو پارلیمان کا سیشن ہے, کیونکہ اب تو ہر ڈے ورکنگ ڈے ہے. تو اس حوالے سے یو ول سی کانکریٹ سٹیپس. ہم پارلیمان کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے تو پارلیمان کو زیرو کر دیا تھا. ہماری کوشش ہے کہ ہر قدم جو ہے ہم پارلیمان کے خواہشات اور مشاورت کے ساتھ لے کر چلیں اور ان کی بلکہ ہدایت پر چلیں. آپ نے اور کیا پوچھا تھا؟ پہلا 3 سوال تھے نا. ہاں جی, دا وے ہی واز اریسٹڈ. آپ کو یاد ہے انہوں نے کس طرح, وہ مئی کی کون سی ڈیٹ تھی یا شروع میں, جب وہ اریسٹ انہوں نے ایویڈ کیا تھا, پہنچے تھے کمرہ عدالت تک نہیں پہنچ پائے تھے, انہوں نے ایویڈ کیا تھا اریسٹ, اور سارا جو پولیس کی وینز جلی تھیں, پولیس والوں کو انہوں نے مارا کوٹا تھا. اور مطلب جو نارمل ہوتا ہے ہمارے ہاں. تو جی زرداری صاحب کو نیب لینے آئی اسلام آباد میں. پلیز میک نوٹ آف دس, پلیز میک نوٹ آف دس ایوری ون. اب بھی کی بات کر رہی ہوں میں,
زرداری صاحب کو لینے آئی نیب. ہم زرداری ہاؤس میں تھے, آپ بھی ہوں گے کنڈی صاحب. انہوں نے کہا صاحب آپ ان کو, پولیس آئی ہے نا, ان کو اندر بلائیں, یہ ریاست کے ملازم ہیں, ان کو قانون کے ملازم ہیں, ان کو عزت سے پہلے چائے پلائیں. ان کے ساتھ انہوں نے چائے پی کمرے میں, ان کے جو سپریٹ روم ہے جہاں کمیٹی روم ہم بیٹھتے ہیں زرداری ہاؤس میں. میں نے کہا اچھا جی اوکے. چائے آرگنائز ہوئی, ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے چائے بسکٹ شیئر کیے, پھر ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے وہ خود وہاں سے گئے ہیں. جی اس طرح مہذب سیاست ہوتی ہے. جب اریسٹ بار بار ریزسٹ ہو تو لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کہ آپ اریسٹ نہیں کر پائے ایک بندے کو جو تفتیش کے لیے, جو آپ کے قانون کے بالکل ڈیو پروسیس کے مطابق ہے, کیوں نہیں اریسٹ کر پائے؟ تو اسی لیے رینجرز وہاں گئے تھے. اب آپ نے بالٹی سر پہ پہنی ہو وہ آپ کی مرضی ہے, چاہے وہ مطلب کالے بکرے کی کھال سے بنی ہو, جس سے بھی بنی ہو, لیکن ہم اس طرح کبھی نہ پیچھے ہٹتے ہیں, نہ عدالتوں کا نہ اہلکاروں کا. پولیس اپنا کام کر رہی ہے جی, آپ ان کو کیوں گھراؤ جلاؤ کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنے آرڈرز پہ ایکٹ کر رہے ہیں. تو اور کون سا طریقہ تھا آپ مجھے بتائیے؟ کوئی کسی کو بے عزت, اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بار بار کہا ہم کبھی نہیں اس بات کو جشن مناتے کہ کسی سیاستدان کو حراست میں لیا گیا, کبھی نہیں اس بات کو سیلیبریٹ کرتے کہ کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہوئی ہو, بالکل نہیں. اسی لیے ہم مہذب اور ایک طریقے سے بات چیت کرتے ہیں. اور اپنا اریسٹ کا بھی سب نے کیا کیا نہیں فیس کیا ہے سارا آپ لوگوں کے سامنے ہے جی. حد ہوتی ہے یہ سوال کی. اور بائی دا وے عدالت سے پہلے بھی بہت لیڈران کو اٹھایا گیا. شرجیل میمن تھے, ان کو عدالت سے پک اپ کیا گیا, ہائی کورٹ سے. میں سمجھتی ہوں شہباز شریف پرائم منسٹر کو بھی کورٹ سے لیا گیا, اور دوسرا اور بھی یہاں پہ لیڈرز ہیں, علی موسیٰ گیلانی کو سپریم کورٹ سے, اور بھی شاید رانا تنویر تھے, کون ہیں آئی ڈونٹ نو, ایک اور بہت سارے لیڈران کو عدالتوں کے احاطے سے اور کمرہ عدالت سے اٹھایا گیا. تب تو کوئی سو موٹو نہیں لیا گیا. سو موٹو کبھی بھی نہیں لیا گیا جب دوائیاں نہیں مل رہی تھیں, استدعا بار بار ہو رہی تھی, سر مار مار کے. یوسف رضا گیلانی تو نوکریوں دینے پر 5 سال اٹک جیل میں بیٹھے رہے جی. تب کوئی سو موٹو کسی کا نہیں ہوتا تھا. بالکل تلوار چلتی ہے تو پھر ہم ہی پہ چلتی ہے, لیکن سب کے سامنے ہے یہ. تو نظام عدل اور یہ جو 2 پاکستان کی بات کر رہے تھے وہ تو آپ کے سامنے ہے جی. ناصر نقوی صاحب کو صاحب سے میڈم, میرا سوال یہ ہے کہ 25 مئی کو عمران خان نے احتجاج کیا تھا, جلوس نکالا تھا جی. اس وقت سپریم کورٹ نے اس کو خلاف قانون قرار دیا اور کہا کہ ریڈ زون کی حدود میں ایسا کوئی جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے. کیا پیر کو جو جلوس نکالنے جا رہے ہیں, کیا یہ اس قانون کی وائلیشن یا حکم کی وائلیشن تو نہیں ہے؟ یو مین پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں؟ دوسرا جو 14 مئی کو الیکشن کی ڈیٹ گزر گئی, جو حکم دیا تھا, کیا منڈے کو کہیں کوئی وزیر اعظم یا اس کے خلاف کوئی اگر عدلیہ ایسا کوئی حکم جاری کرتی ہے تو آپ کا کیا رد عمل؟ دیکھیے یہ تو تھوڑا سا ایک سوال شامل کر لیں, کیا یہ سپریم کورٹ پر حملہ آور ہونے کی کوئی سازش تو نہیں ہے؟ دیکھیے بالکل آپ کا سوال میں بالکل سن رہی ہوں, اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر دیکھیے بار تنظیمیں کر سکتی ہیں, پی ٹی آئی تو تحریک انتشار کا تو کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے, یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں. وہ اب ہر معیار اور ہر چیز سے باہر نکل گئے. جب بار کی تنظیمیں پورا مان رہے ہیں نا, آپ پورا مان رہے ہیں, آپ ڈنڈا بردار نہ بنیں, آپ جتھوں کی سیاست کو نہ فروغ دیں, آپ ملک میں موب وائلنس کو نہ انسٹیگیٹ کریں. اور انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کہیں بھی دنیا میں ریاست کے خلاف جرم سمجھا جاتا ہے. آپ 10,000 آپ کو میں اگلی پریس کانفرنس میں بتاتی ہوں کون سے ایگزامپلز ہیں. یو کے میں فوری طور پر اریسٹ ہوتے ہیں ہر جگہ, فنکشنل ریاست. پھر آپ ہم جنگل کا یہ چاہتے ہیں کہ جنگل کا قانون اور یہ جنگل کے بادشاہ بنیں, اور اسی طرح یہ ملک لڑکتے آگے ان کی خواہشات اور ان کی ساکھ اور ان کی ذاتی چیمگویاں پہ چلے. یہ کہ جو آپس میں ان کی ڈسکش, کوئی پالیسی تو ہوتی نہیں ہے,
کوئی پالیسی نہیں ہے ان کے پاس، نہ آگے کے لیے نہ پیچھے کبھی تھی، وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اور کوئی سوال تھا آپ کا؟ نادر جی بہت دیر سے بیٹھے ہیں آپ اور سولنگی صاحب، ابھی بتاتے ہیں۔ دو مختصر سوال ہوں گے۔ پہلا تو عمران خان کی گرفتاری کے بعد جس طرح شاہ محمود قریشی اور دیگر رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، تو آپ کی حکومت کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو عمران خان نے کل بھی جو کورٹ کے اندر جی جی میڈیا سے بات کی ہے، نادر میں پھر آپ سے کہوں گی مختصر سوال ہے جی کہ پیر کے روز آپ سپریم کورٹ کے باہر جا رہے ہیں احتجاج کرنے، اور یہ بھی تعصب کیا جا رہا ہے کہ پیر ہی کے روز شاید وزیر اعظم کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہو، تو حکومت کے علم میں یہ ہے اور کاؤنٹر اسٹریٹجی آپ کی کیا ہوگی؟ جی حکومت کے علم میں یہ ساری باتیں ہیں، اور ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ منڈے کو نیشنل اسمبلی اور دوسرا اجلاس بھی ہے، شاید جوائنٹ سیشن بھی ہو مجھے یاد نہیں، لیکن اجلاس ڈیفینیٹلی ہے، اور ہم پوری نیشنل اسمبلی اور جوائنٹ پارلیمنٹ سے، خاص طور سے نیشنل اسمبلی جو مل رہی ہے اس سے ہدایت لیں گے۔ جہاں تک احتجاج کی بات ہے، دیکھیے پرامن احتجاج ہم نے ساری زندگی کیا ہے اور ہم سب کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں، تو اسی لیے ان کے خلاف پریونٹیو ڈیٹینشنز نہیں ہوئی نا، پہلے تو نہیں ہوئی، جو ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے ہر دور میں کیا گیا ہے وہ تو نہیں ہوا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا جہاں جہاں اونچ نیچ ہوئی ہے وہ اب ہدایت ہے کہ ڈیو پروسیس ہو، ایسا کچھ نہیں ہو کہ کسی کی انسانی حقوق کوئی بھی پامالی ہو، کوئی بھی کسی کا بال اس طرح بھیگا ہو، خاص طور سے خواتین کے ساتھ اور سب کے ساتھ۔ تو اب تو ریکارڈ پہ کس طرح عزت سے اریسٹ کریں، آپ ریزسٹ نہ کریں، آپ ایسے صورتحال نہ کریٹ کریں کہ قانون اپنا راستہ یا قانون کے اہلکار اپنا راستہ نہیں اختیار کر سکیں۔ تو ڈیو پروسیس، اور پیپلز پارٹی میں نے آپ سے ہمیشہ کہا کہ ہیومن رائٹس فرنٹ اینڈ سینٹر رکھتے ہیں ہم، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کو یاد ہے ہمارے دور میں سیاسی قیدی نہیں تھے، لیکن اس دور میں، پچھلے دور میں تو سیاسی اپنے مخالفین ہی قید اور ان کے نشتروں کے راستے میں تھے نا، نشانے پر تھے، اور کس طرح نشانے پہ 2 سال لوگوں کو نیب کی حراست میں لکھا ہے، کوئی کنوکشن نہیں ہوا۔ زرداری صاحب کی تو بات اور ہے 12 سال، اور دوسروں کی بات اور ہے، خورشید شاہ کو بھی 2 سال رکھا ہے انہوں نے، ان کی صحت تباہ کر دی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح کون سی وہ ریڈ لائن انہوں نے کراس نہیں کی ہے، یہ ہر سرخ لکیر کراس کر چکے ہیں، کوئی بچی نہیں ہے، میری نظر میں کوئی سرخ لکیر نہیں بچی۔ اور دیکھیے ہماری بات جو کریں، حکومت کی بات کریں، تو اقتدار تو کوئی ان کی نظر میں ایک پرماننٹ چیز ہوتی ہے نا، یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہوتی، یہ عوام کی ملکیت ہوتی ہے۔ دا پیپل آر ساورن، اینڈ اگر آپ کوئی چپکتا نہیں اقتدار سے، یہ ہماری نظر میں یہ آنی جانی چیزیں ہیں، لیکن ان کی نظر میں ایسا نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں تو پاکستان ہے، ہم پھر کہہ رہے ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ فرق ہے۔ ایک سیکنڈ نادر صاحب، آپ نے انسانی حقوق کی بات کی، جب اس ملک میں اور میرے ملک میں کوئی انتشار پھیلائے گا تو آپ جا کر انگریزی بولیں گے کہ انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس، جو بھی انتشار پھیلائے گا اس کے خلاف قانونی ایکشن ہوگا۔ ان کے پارٹی لیڈران نے کیا کیا کچھ نہیں کہا۔ ایک مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب جو گھنٹوں بیٹھے رہے کل ہائی کورٹ میں، اس نے میں کے علاوہ کوئی بات کی؟ کسی ورکر کا کہا، کسی لیڈر کہا کہ گرفتار ہو چکے ہیں، یا کسی زخمیوں کی بات کی؟ صرف کہا میں اور میں اور میں، اس کے علاوہ اس نے کسی لیڈروں کا نہیں پوچھا، کسی کی بات نہیں کی، ہائی کورٹ میں بات نہیں کی کہ ہمارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ لہٰذا جو اس ملک میں فساد پھیلائے گا وہ گرفتار ہوگا۔ آئی تھنک یہ باتیں جی سولنگی صاحب، آخری سوال سولنگی صاحب جی۔ آپ کا گلہ شکوہ کہ ججز قانون کا انصاف کا قتل کر رہے ہیں، ایک بندے کو اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں، پارلیمنٹ سے فیصلے مسترد بھی کر رہے ہیں، ان کو برطرف کیوں کر رہے ہیں فیصلوں پہ؟ اس پر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہماری روایت اور عادت بھی رہی ہے کہ قانون کی ہمیشہ عزت کریں۔ ہمارے خلاف کیا کیا فیصلے نہیں آئے آج تک، محترمہ شہید ہو جائیں ان کا تو ایویڈنس واش اوے ہو گئی، کیا کیا عدالتوں نے؟ آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جوڈیشل قتل کا پریزیڈنشل ریفرنس ڈالا ہوا ہے، زرداری صاحب نے ڈالا تھا، میں خود گئی تھی عدالت اس وقت، کیا وہ کیس کھولا ہے آپ نے سننے کے لیے؟
اور جو 4 لاکھ عوام کے کیسز پڑے ہوئے ہیں ان پہ کوئی سنوائی ہو رہی ہے؟ سالہ سال لوگ، غریب لوگ جن کی آواز نہیں ہے وہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں. دے ویٹنگ، انصاف کا انتظار ہے. لیکن یہاں انتشار کا بول بالا ہوتا ہے نا. تو ہماری تو عادت ہے. سولنگی صاحب آپ کا بہت ہم سے لوگوں نے پوچھا ہے تو کیا آپ کیوں لاگو کر رہے ہیں؟ وائی آر یو ایکسیپٹنگ دیز آرڈرز؟ بیکاز وی آر یوز ٹو ایکسیپٹنگ دیز آرڈرز. وی آر یوز ٹو، ہم نے کبھی اس طرح قانون کی خلاف ورزی یا ایون اعلیٰ عدالتوں کی کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی. یا پارلیمان کی توقیر ہوگی، ان کی توقیر ہوگی تو ہماری بھی ہوگی. یہ سارے انسٹیٹیوشنز اپنے آپ کو کیوں اس حالت میں لانا چاہتے ہیں کہ حکومتیں ان کے آرڈرز کو وائلیٹ کریں؟ بس جی آخری سوال کر لیجیے. آپ پوچھ چکے ہیں، آپ دونوں پوچھ چکے ہیں، آپ دونوں پوچھ چکے ہیں. نہیں اچھا آپ نے جو 2-3 دن میں آپ نے جیسے کہا کہ فلمی سین چلے، ہم دیکھیں کہ ان سینز پر جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں، بھارت ہے، اسرائیل ہے، وہاں پر خوشیاں منائی گئی، وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ذمہ دار اس کا کون ہے اور کیا حکومت اس کے خلاف کوئی ایکشن لے؟ پوری پریس کانفرنس اس پہ تھی، پوری پریس کانفرنس اس پہ. ہم نے ہمیشہ یہ کہا، دیکھیں ایک سیکنڈ ان کو جواب دے دینا. نظر نہیں آ رہا، ایکشن نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا ایک سیکنڈ جواب دے دینا. جو آپ کی رائے ہے ہماری وہی رائے ہے. وہ اچھا میں آپ کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا، جب ہم نے کہا تھا، بلاول صاحب نے کہا تھا کہ مودی جو ہے وہ گجرات کا قصائی ہے، تو یا تو RSS کو تکلیف ہوئی یا PTI کو تکلیف ہوئی. تو یہ سارا ایک ایجنڈا ہے. ابھی انڈیا کے دورہ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی تھی تو ہمارے ملک دشمن کو ہو رہی تھی اور PTI کو ہو رہی تھی. تو یہ ایک وہی چیز، وہی بیانیہ جو میں نے کہا کہ ہمارے ملک دشمن جو 75 سالوں میں نہیں کر سکے وہ کام یہ لوگ یہاں پر اب کر رہے ہیں. چلیں جی آخری سوال. آپ بہت دیر سے بیٹھے. آپ نے کہا ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے سند. جی تو آپ کی مراد حکومت سے یا اپنے آپ سے؟ نمبر 1 صدقے جاؤں، صدقے. نمبر 1. نمبر 2 آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت نے، وہ کہ آپ آج منسٹر ہیں جس کی منسٹری میں بے تحاشا کام ہو رہا ہے، جہاں پہ سنگل پینی کی کرپشن بھی نہیں ہو رہی، صرف آپ کی وزارت. یہ آپ کی ذرا نواز بتائیں کہ 245 کے تحت آپ نے فوج طلب کی ہوئی ہے وزیر داخلہ نے. اگر 10 20 50 لوگ نکلتے ہیں تو 245 کے تحت فوج کیوں طلب کی گئی ہے؟ اور ڈے آفٹر ٹمارو جو ڈیسیژن آنے والا ہے کورٹ سے پرائم منسٹر کی نااہلی کا یا توہین عدالت کا، اس پہ آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا، عرض کیا کہ یہ جو بھی منڈے کے بعد یہ سارے فیصلوں اور رد عمل عیاں ہوں گے، ہم پارلیمان سے رجوع کریں گے جو بھی ہمارا رد عمل ہوگا. اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ 245، دیکھیے 245 ان ایڈ آف سول پاور ہر ایسی سچویشن میں بلایا جاتا ہے جہاں ریاستی اور حکومتی اور نجی املاک پر اس طرح تشدد ہو، تواتر سے اس منظم طریقے سے تشدد ہو. تو یہ 245 اور یہ سویلین ایڈمنسٹریشن کے انٹائرلی ماتحت ہوتے ہیں. تو دس از اے پریونٹیو میجر، کرنا چاہیے. جی شکریہ. عمران خان کے لیے ایک سیکنڈ. اچھا جی، ہمارے جیو کے کیمرہ مین ہے سمرو صاحب، ان کے غالباً والد صاحب فاتحہ خانی خود خود فوت ہو گئے. نام بتائیں نا. نام کیا ہے بھائی؟ جی سمرو صاحب ہے، اس کی سمرو صاحب جو جیو کے رپورٹر ہیں. جی ذرا دعا کر دیں، دعا فرما دیں آپ، اور ہم آپ کو ساتھ. جی پلیز تھوڑا سا دعا ہو رہی ہے ہمارے ساتھی کے لیے. جیو میں ہوتے تھے جی، کنز اسپتال میں صبح ایڈمٹ تھے اور وہ فوت ہو گئے. اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ان کی مغفرت کے لیے دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت ہمارے جو بھائی عمرو صاحب فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ان کی تمام کمی کوتاہیاں معاف فرما. اے اللہ رب العزت اب تک جتنے بھی ہمارے صحافی بھائی، کیمرہ مین یا میڈیا ورکر فوت ہو چکے ہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھائی عمرو صاحب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ان کو جنت کے باغوں میں سے باہر عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ. میڈم ایک آخری سوال ہے. آپ تو اب دعا کے بعد تو سوالات نہیں سوال ہوتے. کے لیے مقبول کی سفارش ضروری ہے. مقبول صاحب کی سفارش نہیں، محبوب کی نہیں، عاشق کی. آپ تو خود پریس فریڈم کے حامی رہی ہیں.